اور بچے کے کان میں اذان دینا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گود میں لے کر سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت، بعض نے کہا 3 دفعہ اذان اور بیچ میں 2 دفعہ اقامت، ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھا، اور قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور کوئی باشر آدمی اور نیک آدمی سے اذان دلوائیں تو بہت بیسٹ ہے۔ اور آٹومیٹک مشین جو ہے، جی آٹومیٹک واشنگ مشین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں یوں یہ طریقہ کار ہو کہ پانی آیا، آپ نے اچھی طرح گھمایا، مشین گھمائے، پانی نکال دے اور اسپن کر دے، پھر دوبارہ پانی لے نکالے اسپن کر دے، پھر پانی لے نکالے اور اسپن کر دے، اگر 3 مرتبہ پانی اس طرح آئے نکل جائے اور 3 مرتبہ مشین اسپن کر رہی ہے تو بالکل صحیح ہے، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یا پھر ایسا ہو کہ پانی آیا، گھمایا اور پھر مسلسل پانی آتا رہا، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ یقین ہو جائے کہ کپڑوں کے درمیان جتنا بھی پانی تھا وہ سب بہہ گیا، تو پھر اس کے مطلب نجاست بھی ساتھ بہہ گئی ہوگی، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر طریقہ کار یہ ہے کہ پانی آیا، ایک دفعہ گھمایا، پھر اسپن کر دیا، آپ نے کپڑے باہر نکال لیے، تو یہ ایک دفعہ دھونا اور ایک دفعہ نچوڑنا ہے، حالانکہ 3 دفعہ دھونا 3 دفعہ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ناپاک رہے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر اس طرح کرتی بھی ہے مشین، ان کپڑوں کو نکال کر ایک دفعہ ٹب کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے اس پانی کو جاری کر دیا جائے، یعنی 2-3 جوڑے ڈال لیں، نلکا کھول دیں، پانی کا کوئی حصہ، کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سے دبائیں، تھوڑا سا پانی بہہ جائے گا، یہ پاک ہو جائے گا، اس طرح سارے کپڑے دوبارہ پاک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے، اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ، اتنے ظالم۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ یہ پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ، وہیں کریں سب کچھ، باتھ روم کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ اور اس آدمی کا انجام یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے، بیوی نے طلاق لی، اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ پاگل ہو گیا بالکل ایسا۔ ایسی ایک سسر تھے، یہ تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے، بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے، اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی، اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا، کتنی وومیٹنگ کی، پوٹی وہ دھلائی ماں نے، کس قدر وہ محنت کرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا، چھوٹے ہوتے نا بالکل منا، لیکن وہ میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے، تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی، نیند خراب کر کے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما رب یعنی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا، ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو۔ آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا، بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا، اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا۔ اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا، اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا، تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا۔ کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے، لیکن اس میں نیا کیا ہے، دنیا میں ارباں لوگ ہیں، سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ کوئی وہ تھوڑی ہے۔ اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا، اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، اللہ اکبر، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، سبحان اللہ، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ، تو کیا کہنے ہیں ایگزام کے رزلٹ کے لیے وظیفہ ہے، اس کے لیے ہے ایک تو الٹی سیدھی حرکتوں سے آدمی بچے، چیٹنگ وغیرہ۔ پورا سال جب فیس بک پہ بیٹھیں گے، یوٹیوب پر اور چیٹنگ چل رہی ہوگی، واٹس ایپ یوز ہو رہا ہوگا، اور 2 دن پہلے وظیفہ پوچھنا، ہر وظیفہ ناکام ہے۔ اچھا، دوسرا محنت، ٹھیک ہے نا، محنت مسلسل تسلسل سے کرتے رہیں اور اچھے انداز سے پھر پیپر دیں، پھر نمبر نہ آئے تو نام بدل دیں۔ تو 2 محنت، 2 چاہیے، 2 وظیفے سمجھ لیجئے، ایک مسلسل محنت تسلسل سے، اور دوسرا
फजूलियात से पूरा साल अपने आप को बचाना। तो बहरहाल पहली बात तो ये कि बच्ची को कि मेहनत करें और अच्छे अंदाज से दें, और दूसरा फिर ये रब्बिश राहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बताई थी। इम्तिहान से पहले अगर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 7 मरतबा ये पढ़ लें तो फिर जो पेपर लिखेंगे जो याद किया होगा ना इंशाल्लाह वो मुस्तहज़र रहेगा, इंशाल्लाह, तो निकलता नहीं है। लेकिन याद करना, बूटी नहीं वो तो भूल जाएगी कौन सी कहाँ रखी थी, इतनी कसरत से रखी होती, ये नहीं पता होता पहला सवाल कहाँ रखा है, पिंडली में है, हाथ में, वो नहीं, लेकिन ये इंशाल्लाह बरकत रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी जनाब। अगर मर्द सुस्ती के बायस फर्ज नमाज घर में अदा करे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? ठीक है जनाब। दूसरा सवाल, अच्छा, और ये कह रहे हैं सुस्ती की वजह से अगर हम घर पे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अगर बिला उज़र तर्क जमात किया मर्द के लिए तो ये फिर मकरूह तहरीमी होता है। इसलिए हत्तल इम्कान वहां पे पढ़े, और अगर कभी ऐसा कभी हो भी जाए तो उसको आदत ना बनाया जाए। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी वारिस की विरासत को दबाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की मीरास से महरूम कर देगा। मैं आप सबसे एक पे गुजारिश ये करता हूं कि आप जिस हालत में ना एक अपने माल के बारे में फतवा ले लें कि अगर आज मैं मरूंगा तो मेरे वरासत का हकदार कौन होगा और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मेरी बात मान लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। वरना मैं अवामी आदमी हूं, मैंने बाप के मरने के बाद अपने सामने छोटे भाई को बड़े भाई का और बड़े भाई को छोटे भाई का गिरीबान पकड़ते हुए देखा है। मारपीट होती है आपस में अब्बा की प्रॉपर्टी की तकसीम के ऊपर। अब्बा तो चले गए दुनिया से और बाद वक्त 2-2 शादियां करके चले जाते हैं। आप में से भी हो सकता है ऐसा हो कोई अपने सर के बाल कम करने के लिए दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा हो, आता जाता कुछ नहीं है, दूसरी शादी के ख्वाब नजर आ रहे हैं। आपको पता है अदल इंसाफ कैसे होगा? जब आप 2 शादियां कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी कैसे उनके दरमियान तकसीम होगी, कैसे आपकी 2 औलादें लड़ेंगी झगड़ेंगी आपस के अंदर, और देखी जाएगी। हम बस शादी करें, वक्त गुजारें, कब्र में चले जाएं और फिर जाते जाते लड़ो मरो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, चले गए अब्बा जान। अरे भाई आपने क्या किया? ये आपने दीन सीखा, उनको सिखाया, तो आप विरासत का ये मसला ले लें। फर्ज कर लें आपके सामने ही कोई वारिस फौत हो जाए, फिर दोबारा फतवा ले लें इंशाअल्लाह, और ये घर वालों को बता दें कि इसके मुताबिक तकसीम करना, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, कितनों को दिया हुआ है, कितनों से लेना है, कितनों को कर्जा दिया हुआ है, कितनों का देना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे तकसीम होगी, अगर आप नहीं करेंगे। पहली चीज तो मैंने देखी है, करीब तरीन दोस्त होते हैं, दोस्त का इंतकाल हुआ, अगर उसका कुछ पैसा अमानतन रखा हुआ है बताते नहीं वारिसों को, दबा लेते हैं फौरन। क्या पता है, मैंने करीबी रिश्तेदारों को देखा। एक खातून ने मुझसे पूछा कि वो मेरी बहन थी, उसने कुछ जेवर मेरे पास रखवा दिया था कि किसी को बताने नहीं, रख लो। अब वो फौत हो गई। मुफ्ती साहब मैंने पहले तो दिया नहीं, वारिसों को काफी अरसा गुजर गया, अब अगर मैं दूंगी तो वो कहेंगे तुमने ये दबा के रख लिया, क्या मैं अपनी बहन की तरफ से सदका कर दूं? अरे भाई तो पहले क्यों नहीं दिया उनको? तो यूं होता है, बादों का दबा लेते हैं, सगी बहनें दबा लेती हैं। अपने एक डायरी बनाएं, अगर आप मुनासिब समझें, किसको कितना दिया है, कितना लेना है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें कितना आपका माल है, वो लिखकर कहीं महफूज जगह रखें। और जो सबसे काबिल एतमाद उसको घर में बताएं कि मैं मर जाऊं अचानक तो ये कर लेना। बाद वक्त इतनी अचानक मौतें मैंने देखी हैं, आपको नहीं पता कि डाकुओं ने कैसे एकदम गोलियां मार दी हैं। अब जिनसे लेना होता है वो तो देते नहीं, जिनको देना है नहीं भी देना, वो भी घर पे आके खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बाप ने हमसे 50,000 रुपए लिए थे, कोई कहता है 2 लाख लिए थे, झूठ बोलते हैं कमबख्त, और वो ले जाते हैं बाद वक्त, और घर वाले फंस जाते हैं। इसलिए करें जरूर। और दूसरा ये कि अगर आपका कोई रिश्तेदार फौत हुआ है तो खुदारा फतवा लें, अपने जहन से माल तकसीम ना करें। इसमें मैंने बड़ी खराबियां देखी हैं। बाद वक्त चलता हुआ कारोबार है, आप वालिद साहब के साथ मिल गए थे, कारोबार को उठाने में यकीनन आपकी मेहनत का दखल है, लेकिन कारोबार वालिद का था। अब वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बेटा कहता है कि चूंकि मैंने इस कारोबार को उठाया मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। आपने मालूम किया है कि शरीयत क्या कह रही है इसके बारे में? कैसे आप ले लेंगे? अब्बा के कारोबार में आपने मेहनत की है, आपको ज्यादा हिस्सा किस चीज मिलेगा? क्या शरीयत ये कह रही है? तो लाइए इस पर दलील। याद रखें, ये तमाम वारिसों का हक है। वालिद के इंतकाल के बाद जितना मुनाफा होता रहेगा, वरासत के हिस्सों के मुताबिक इसका नफा सब बहन भाइयों वगैरह के अंदर तकसीम होता रहेगा। आपने कहां से हिसाब किताब बना लिया? ऐसे ही अगर वालिद साहब का प्लॉट था, आपने ऊपर की मंजिल खुद बना ली,
کہ میں اوپر شفٹ ہو جاؤں گا بیوی بچوں کو لے کر. بنالی صاحب والد کا انتقال ہوا تو آپ کہتے ہیں یہ اوپر کی تو میری ہے, اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ سب میرا ہوگا, باقی نیچے کا تم لوگ آپس میں تقسیم کرو گے, اس میں سے بھی میرا حصہ نکالو. معلوم کیا ہے آپ نے کہ جن بہن بھائیوں کے اور ابا کے پلاٹ کے اوپر آپ نے اوپر کی منزل بنائی اس کا کتنا حصہ آپ کو ملنا چاہیے. اور شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں لے سکتے. ہاں اگر وارث راضی ہوئے خود ہی کہیں چلو اچھا لے لو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ راضی نہیں ہیں تو آپ زیادہ نہیں لے سکتے. اگر آپ کہیں جی میرے اس اوپر کے پورشن کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے تو شرعی لحاظ سے کہا جائے گا اس کو توڑو اور اس کا ملبہ لے جا کر بیچ لو. کوئی پیسہ نہیں ملے گا تمہیں, صرف ملبہ ملے گا, ملبہ بیچو جا کے جاؤ. شریعت تو سیکھیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا, کروڑ پتی ہیں, لیکن پھر بھی کروڑوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ آپ کو اللہ نے کتنا دیا تھا, اس کے باوجود ہرس اور لالچ ختم ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے, بھائیوں کا حصہ دبایا ہوا ہے, پھوپھیوں اور چچاؤں کا حصہ دبایا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا, اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور سونے کی وادی مجھے مل جائے. ڈراپ ہو گئی جی بس. جی دیکھیں خواتین, اگر تو نیچے بہت زیادہ گرمی ہے, بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے, تو پھر تو چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں بشرطے کہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو اور اتنی بلند آواز سے قرات نہ کریں کہ اطراف کی چھتوں کے اوپر یا گھروں کے اندر آواز جائے تو گنجائش نکلے گی. لیکن اگر گھر کے اندر پنکھے وغیرہ ہیں تو نبی کریم کو یہی فرمان ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ دالان میں پڑھے اور دالان سے بہتر ہے کہ اندر کمرے میں پڑھے. ایسی صورت میں چھت پر جانا یہ مناسب نہیں ہوگا.